کہ کتنی ہی دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اور علماء کی وفات جو ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے, بالکل, تو کیا کیا سائنز ہے, واٹ میکس اس تھنک کہ دجال کا آنا بہت قریب ہے, یعنی ہم نہیں کوانٹیفائی نہیں کرے کتنے سال, لیکن بہت زیادہ قریب ہے. شیخ 2020 has been the strangest year. Starting from the fire in Australia. کتنے ایکڑ پہ وہ فائر لگی جنگلز میں, آسٹریلیا کے جنگلز میں, پھر انڈونیشیا میں سونامی آئی, پھر زلزلے کتنے بڑھ رہے ہیں, پھر وہ لوکسٹ کی پوری ایک فوج افریقہ میں آئی جو کتنا لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا جو فصل کا ایریا تھا, کراپ کا ایریا تھا, اس کو کھا گیا. اس کے علاوہ اسکالرس کی ڈیتھ سب سے اسٹرائکنگ یہ ہے. میں پرسنلی 10-12 کو تو میں جانتا ہوں جن کی ڈیتھ ہوئی. حافظ صلاح الدین یوسف بینگ امنگسٹ دا ٹاپ موسٹ, جن کا احسن البیان ماشاءاللہ ان کا صدقہ جاری ہے. ہم لوگ ہم وہی پڑھتے ہیں, وہی پڑھاتے ہیں. اٹس اے بگ 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 ہیوج سائن. اور پھر دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایک گلوبل فیمن آئے گا, تو حالات اس طرف جا رہے ہیں, گلوبل فیمن کی طرف. پھر ہی تو آ کر اس نے یہ کہنا نا اور لوگوں کو کہ میرے پاس ہے, میرے سے مانگو. لیکن اس سے پہلے ایک متھ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم بریک کریں. متھ کہنا چاہیے یا ڈفرینس آف اوپینین کہنا چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ, بلکہ وہ یہ جو آج کل ٹیکنالوجی ہے اس میں جو فلاں لوگ ہیں, یہ دجال کی کوئی نہ کوئی شاخ آپ سمجھ لیں. دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ. واٹ ڈو یو گائز تھنک اباؤٹ دس؟ یار آئی تھنک دس از مطلب یہ جہالت ہے بہت بڑی, لیک آف اویئرنیس ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو دجال کلیئرلی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال از سسٹم, جیسے اور اس کے جو ہے نا جیسے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے جس کے اور کی جو ٹیکنالوجی چیزیں ملاتے ہیں کہ ان کی سب میرینز میں ان کی یعنی سب میرینز ہیں سمندر کی ڈیپتھس میں, اور پھر آسمان میں سیٹلائٹس ہیں. ٹی وی کو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, ون آئی ٹی وی, ایک اسکرین ہے ایل ای ڈی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی ہے کہ شاب احمر, ینگ مین ریڈش ان کلر, قصیر شارٹ ہائٹ, افحج, یعنی اس کی جو ٹانگیں ہوں گی وہ آرکڈ ہوں گی, لائک مڑی بھی ہوں گی, جیسے اکثر کچھ فٹ بالرز کچھ ڈونٹ مائنڈ کہ اگر وہ چیزیں آپ پہ پائی جاتی ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوں گی. جہد راس, تھک کرلی بلیک ہیئر, ٹھیک ہے, سنیکس جیسے ہوتے ہیں سنیک جیسے نا, سانپوں کی طرح. دونوں آنکھیں اس کی ڈیفارمڈ ہوں گی, ایک تو گریپ لائک باہر پروٹروڈ کر رہی ہوگی, اور دوسری جو ہے دوسری بھی بہت ممسوح عین الیمنی, جو رائٹ آئی ہوگی نا, رائٹ آئی وہ تو ممسوح ہوگی, جیسے اس کے پاس کچھ وائپ کیا ہوا ہے, اور وہ پاپنگ فلوٹنگ گریپ کی طرح ہوگی. اور لیفٹ آئی پہ بھی اس کے اسکن کے اینڈ پہ ڈیفیکٹ ہوگا, اور جو کہ ایک نا اسکن کا پیس لٹک رہا ہوگا, یعنی اس کی آنکھیں جو ہے نا کتبہ بین عینیہ کافرا, کافا اور را لکھا ہوگا, اور پھر فرام من بنی آدم, آدم کی اولاد میں سے ہے. اچھا, ایک ویو یہ بھی ہے کہ شاید شروع میں وہ ڈیفارمڈ اس طرح نہ ہو, یہ ایک ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ابن سیاد پہ جب شک گیا تو ابن سیاد کی دونوں آئیز ڈیفارم نہیں تھی. مطلب صحابہ نے جب کہا, حضرت عمر تو مان بیٹھے تھے کہ یہ اس کو میں ماروں گا, قتل کروں گا, تو اس کی یہ ڈسکرپشن ابن سیاد کی نہیں آتی کہ اس کی دونوں آئیز. تو کچھ لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ صحابہ کو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ایک ویو بتا رہا ہوں, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, کہ وہ سب سے بڑا ہینڈسم کیرزمیٹک شخص, ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ, دنیا کا سب سے بڑا ایلوژنسٹ, میجیشین, ٹیکنالوجی کا ماسٹر, چیریٹی کرنے والا, فلنتھروپی کا ماہر ہوگا, اور ہیومینٹی کو شاید بچاتے بچاتے کوئی سٹنٹ مارے گا ایسا بہت بڑا کہ وہ ڈیفارمڈ ہو جائے گا, شاید کسی بوم کی وجہ سے, جو بھی ہے. یہ ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ پھر اس کی یہ کنڈیشن ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, بٹ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ہی ایسی ہو, واللہ عالم. میں آپ کو بس ایک تھیوری بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے عرصے سے پھر اگر وہ من بنی آدم ہے تو لوگ تو آتے ہیں اور مر جاتے ہیں, قبروں میں جاتے ہیں, تو وہ زندہ کیسے ہے؟ حدیث تو بھائی جیسے شیطان زندہ ہے, شیطان نے جب کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک, تو کہا انک من المنذرین, تم ان لوگوں میں سے ہو, تم ان میں سے جن کو مہلت دی گئی. یہ نہیں کہا کہ تمہیں انک من المنذر, تمہیں مہلت دی گئی, یو آر فرام دوز جن کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے. اور اس میں ایک سائن ہے, ایک ہنٹ ہے کہ ہم نے کچھ اوروں کو بھی مہلت دی ہوئی ہے, اور ان میں سے ایک دجال ہے who has been chained and shackled in an island. اور وہ ایک اور فزکس کے لاز کے بھی مطابق نا ٹائم کنٹینیوم کا جو کنسیپٹ ہے, اصحاب کہف کے لیے
وہ ان کا آدھا گھنٹہ گزرا ہے. دیکھیں نا, ان کے بال نہیں بڑھے, ان کے ناخن نہیں بڑھے. فزیکلی اگر فزیکل لاز کے مطابق آپ 309 سال سوئیں تو آپ کی ساری چیزیں تو بڑھنی چاہیے, لیکن انہیں آدھا گھنٹہ لگا, پونا گھنٹہ لگا, آدھا دن کہتے ہیں ہم سوئیں 309 سال. تو اٹس ویری سمپل کانسیپٹ کہ ٹائم ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں, زونز. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روک دے, جس کے لیے چاہے ٹائم. حضرت عزیر کا جو واقعہ آتا ہے, الدو نام قرآن میں نہیں ہے, لیکن مفسرین حضرت عزیر کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھ رہے تھے گزرے کھنڈرات سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کب زندہ بھی ہوں گے یا کیسے ہوں گے, مطلب اتنے عرصے سے گئے ہوئے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی, ان کے گدھے کو بھی اور کھانے کو بھی. جب وہ اٹھے تو دیکھا, کہا اپنے کھانے کو دیکھو, کھانے کو تو کسی بیکٹیریا نے وائرس سے ٹچ بھی نہیں کیا ہوا تھا, جو کہ فریجائل ہے, ویک ہے. اور گدھا بالکل مر کے مٹی ہو کے ڈیکمپوز ہو چکا تھا, اور کہا کہ دیکھو ہم کیسے کھڑا کرتے ہیں, اور پھر اسی ٹائم ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے میریکلز ہوتے ہیں. عالم برزخ بھی ہے, ہم سب بالکل ہمارا بلیف ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. بالکل. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہاں سے یاد آئی کہ میں نے کل بھی مختلف ریلیجنس کو ڈسکس کیا. ایجپشین مائتھولوجی میں بھی ایک کریکٹر ہے تھوس کے نام سے, وہ 6 ڈائمینشنل بینگ ہے, مطلب اس کے تھوس از دی گاڈ آف گاڈس اکارڈنگ ٹو دیم. لیکن تھوس نے تباہی کچھ ایسی مچائی تھی انسانیت کے خلاف کہ اس کو قید کرنا پڑا. یہ myth ہے, ایجپشین myth ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مطلب ہر ریلیجن میں اینٹی کرائسٹ کا کانسیپٹ ملتا ہے. میں تھوس کو ایگزیکٹلی دجال نہیں کہہ رہا, لیکن اس کے بہت سے ایٹریبیوٹس دجال والے تھوس کے. اور لیٹ می ٹیل یو, آن کے نام سے یہ ٹیبلٹس آف تھوس, اچھا, فری میسنری کا جو 33rd سرکل ہے, 33rd ڈگری فری میسنز, ان کے پاس یہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں. ان ٹیبلٹس میں نالج ٹو, اکارڈنگ ٹو دیم, نالج ٹو ریز دا ڈیڈ, نیکرومینسی جسے کہتے ہیں. اچھا, اگر آپ لارڈ آف دا رنگز بچے ہمارے دیکھتے ہیں, اس میں اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ساورون ہے غالباً, وہ جو ایول ون آئٹ جو ان کا اینیمی ہوتا ہے, وہ نیکرومینس ہے, نیکرومینسی پریکٹس کرتا ہے. ہی ریزز پیپل فرام دا ڈیڈ. اچھا, تو یہ اکارڈنگ ٹو دیٹ دوز ٹیبلٹس یو ول ہیو دا نالج ٹو ریز ڈیڈ پیپل, یو ول ہیو دا نالج ٹو ایکسیس دا ڈارک ورلڈ, you will have the knowledge to call devils, rebellious creatures into the earth, demons کو, titans کو آپ بلائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک تھیوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں سچائی کتنی اللہ knows best, but people have told کہ 33rd degree free masonry کے پاس tablets of Thoth ہیں. people can research on it, THOTH, Thoth, کہ یہ کون تھا. اب اسی طرح دیکھیں آپ سومیرین مائتھولوجی میں جائیں تو اس میں بھی دجال ٹائپ ایک ایول کریکٹر ملتا ہے. پھر بائبل میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں 5 بار اینٹی کرائسٹ کا ذکر ہے. اور اینٹی کرائسٹ اکارڈنگ ٹو دا بائبل وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھاڑے گا بفور دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس. اور پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب کہ کعبے کے ارد گرد میں نے چکر لگاتے دیکھا, طواف کر دے گا حضرت عیسیٰ کو, اور ان کے پیچھے پیچھے دجال آ رہا تھا. اور اس کی پوری ڈسکرپشن جو آپ نے کہا, گھنگریالے بال, ریڈش چیکس, اور یہ آنکھ کا بتایا, اس کا مطلب ہے وہ کاپی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, بہت بڑا امیٹیٹر ہوگا, مسایا کہے گا اپنے آپ کو. دس آل دس شوز کہ ایک تو شروع سے اس کی بات چلی آ رہی ہے. دیکھیں ہوگا تو یہود, لیکن پیدا بعد میں ہوگا, اس دنیا میں آ کے پیدا ہوگا. یہ ایک عجیب بات ہے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے لیے یو ہیو ٹو, obviously جب یہاں آنا ہے تو پیدا ہو کے آنا ہے, ایک طریقہ ہے, ماں کے پیٹ میں سے آنا ہے. لیکن ہے ایگزسٹ وہ پہلے کا کر رہا ہے, اور ہر نبی نے اس کے بارے میں وارن بھی کیا. تو نبی میں تو حضرت نوح بھی آتے ہیں, باقی انبیاء بھی آتے ہیں. اس کا مطلب کہ ہر نبی اگر اپنی قوم کو وارن کر رہا ہے, تو یہودی تو بعد میں آئے ہیں, وہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو وہ اہل یہود میں سے اگر ہے, اس کا مطلب پھر نبیوں کو کیسے پتا ہے کہ اس نے آنا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ بہت ریبیلیس کریچر ہے, بہت خطرناک کریچر ہے, اور دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس سے بڑا فتنہ تہلکہ انگیزی مچانے والا نہیں آئے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے یہ چیز کیا ہے. بلا اللہ کے وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کے بارے میں ڈرایا, اور کہا کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں, اور میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. اور کہا انہ لأعور وان اللہ لیس بأعور, کہ وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں, اللہ کی یہ کیوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. مطلب میں اگر ایک بار کہا کہ فلاں شخص ایک آنکھ والا ہے, تو why would I say کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. کلیم کرے گا نا کہ میں خدا ہوں, کلیم کرے گا کہ میں خدا ہوں, پہلے بتائے گا کہ میں جیسس عیسیٰ علیہ السلام ہوں, پہلے وہ بن کے آئے گا کرسچنز کے لیے, جوز کے لیے, لیکن پھر بعد میں خدا بننے کا دعویٰ کرے گا. And this time I think is the preparation of Dajjal. The world is waiting for the arrival of Dajjal.